الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان والصلاة والسلام على محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جناب صدر اور محترم دوستو، ابھی میں نے آخری کتاب باصاف کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اسلام کے بنیادی تعلیمات میں ایمان، نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزہ کا درجہ ہے. رمضان کے پورے ماہ کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں. جو شخص بلاد شرعی رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے. فرمایا ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلاد کوئی ایک روزہ بھی چھوڑ دے، وہ اگر اس کے بدلے میں ساری عمر بھی روزہ رکھے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکے گا. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اسلام میں فرض نہیں ہوا ہے بلکہ دنیا میں جتنے مذہب ہوئے ہیں یا ہے سب میں کسی نہ کسی شکل میں روزہ کا وجود ہے. ہندو ہو یا عیسائی، بدھ ہو یا موسائی، سبھی روزہ رکھتے ہیں. توریت و انجیل کے صفحات گواہ ہے، تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر دور میں ادا کی گئی ہے. روزہ کیا ہے؟ ایک ایسا عمل جو ہم فرشتوں کے ساتھ ملا کرتا ہے. فرشتے نہ کھاتے نہ پیتے، ان کی پوری زندگی احکام الہی کے تعمیل میں گزرتی ہے. ہوا کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے. آپ کو دی چاہے کہ آپ شیریں سے لطف اندوز مگر نہیں پیتے، آپ کو روح لذیذ کھانا ہے مگر آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے.